بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، فضیلت مسجد، نوعیت مسجد، مقام مسجد، شان مسجد، رتبہ مسجد، آن مسجد، تکریم مسجد، توقیر مساجد پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ آئیں سورہ کہف آیت نمبر 21 اور سورت نمبر 18 سورہ کہف، اس میں مسجد کی فضیلت کو بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال الذین غلبوا، ان ایمان والوں نے کہا جنہیں غلبہ حاصل تھا، اعلیٰ امرہم، اصحاب کہف کے واقعہ پر پوری گرفت حاصل تھی، پورا غلبہ حاصل تھا۔ ان ایمان والوں نے کہا لنتخذن، ہم ضرور بس ضرور بنائیں گے، علیہم مسجدا، ان کے اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر ایک مسجد بنائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان، کیونکہ وہاں دو گروہ بن گئے تھے، ایک عیسائی عورت اور اس کے ساتھ جتنے بھی عیسائی تھے، وہ کہتے تھے یہ اصحاب کہف ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، لہٰذا ہم یہاں گرجا بنائیں گے، مقبرہ بنائیں گے، کوئی عمارت بنائیں گے۔ اور مسلمان جو تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں اور یہ ہمارے دین کے نقش قدم پہ ہیں، یہ توحید کے قائل ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو لم یلد ولم یولد گردانتے تھے، اور وہ خدا کا ذکر کرتے تھے، توحید کے قائل تھے۔ اس لیے ہم ان کے غار کے دروازے پر، دہنے پر ہم کیا کریں گے؟ مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد میں مسلمان نماز پڑھیں گے، خدا کا ذکر کریں گے۔ اور یہ جو غار اصحاب کہف، جو 7 اولیاء اللہ تھے، ان کی غار مسجد کے ساتھ ہوگی، اور جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اصحاب کہف جو نیک بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ تھے، ان کے وسیلے سے ان کی برکات بھی حاصل ہوں گی، فیض بھی حاصل ہوگا، اور ان کی قربت کی وجہ سے ان کی قربت بھی نصیب ہوگی۔ اور مسجد ہم بنا دیتے ہیں ان کی یاد میں، تاکہ ان کے آثار قدیمہ اس کی حفاظت بھی رہے، کیونکہ وہ جو 7 اولیاء اللہ تھے، اصحاب کہف تھے، وہ تو غار میں تھے اور 309 سال تک وہ لیٹے رہے، اور اللہ پاک ہر 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹ بدل دیتا تھا۔ 6 ماہ گزرتے تو کروٹ بدل دیتا، پھر 6 ماہ گزرتے تو ان کی کروٹ بائیں طرف کر دیتا، پھر 6 ماہ گزرتے دائیں طرف کر دیتا۔ یہ سلسلہ 309 سال تک جاری رہا، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا، تو اور بعد میں پورے علاقے کو ان کے اس واقعہ پر مطلع بھی کر دیا۔ تو اس سے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اس آیت میں یعنی اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، عبادت گزار بندے، اللہ کے ولی، اولیاء، دوست اور محبوبان خدا، ان کی قبروں کے پاس اور مزاروں کے پاس مسجد بنانا یہ جائز ہو گیا، اور یہ قرآن مجید میں آ گیا کہ وہاں مسجد
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، تو وہاں ان کے اصحاب کہف کی غار کے دہنے پر سائڈ پہ انہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمان وہاں عبادت کریں، خدا کی عبادت کریں، خدا کا ذکر کریں، اور یہ جو اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں ان کے مزار بھی قریب ہے تو ان سے برکت بھی نصیب ہو، ان کا قرب بھی نصیب ہو، کہ جس طرح انہوں نے خدا کی توحید کے قائل تھے، اسی طرح ہم بھی کیا کریں گے، خدا کی توحید کے قائل ہوں گے۔ تو نقطہ یہ ملا کہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے ساتھ اہل اللہ تھے، نیک بندے تھے، برگزیدہ تھے، توحید کے قائل تھے، ذکر ربانی، ذکر خدا، محبت ربانی، الفت خدا اور چاہتے ربانی کے وہ طالب تھے اور محبت کرتے تھے خدا سے اور خدا کا ذکر کرتے تھے، 309 سال تک وہاں رہے۔ لیکن یہاں کیونکہ بات مسجد کی بتا رہا ہوں، مسجد کا مقام دیکھیں کہ مسجد ان کے غار کے دہنے پر مسجد بنا دی گئی۔ تو مسجد بنانا یہ تو قدیم روایت چلی آ رہی ہے، وہ لوگ بناتے ہیں، اور پھر اولیاء اللہ کے مزار کے قریب مسجد بنانا یہ فضیلت تر ہے، افضل ترین ہو گیا۔ تو اس پہ مسجد جو ہے یہ سجدہ گاہ ہے، مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے، خدا کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، انہیں پاپولیٹ کرنا، سیٹل کرنا، ان کو پلانٹ کرنا، وہاں آنا جانا، یہ مومن بندے کی نشانی ہے اور علامت ہے۔ تو ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے، ہمیں خود بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی ہمیں کہنا ہوگا، اور تھوڑا سا سختی سے کہنا ہوگا کہ وہ مسجد میں جائیں، جا کے نماز ادا کریں، وہاں قرآن کی تلاوت کریں۔ تو مسجدوں میں آنا جانا یہ مسلمانی کی علامت ہے اور مومن بندے کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں مساجد کو صاف ستھرا، پاک، صاف، نظیف، اور اس میں صفائی اور ستھراہٹ اور ڈیکوریشن، ایمبیلشمنٹ، بیوٹیفیکیشن اور اسے بیوٹیفائی کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب کرے۔ اور مساجد میں جانا چاہیے کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کا گھر سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ روئے زمین کی ساری پریمیسز اور ساری بلڈنگز اور ساری عمارتیں نیچے ہیں، اور اللہ کا گھر اور اللہ کی مسجد سب سے اونچی ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے اور خدا سب سے بڑا ہے، اس کا گھر بھی سب گھروں سے بڑا ہے، اس لیے جو بندہ بڑا بننا چاہتا ہے سوسائٹی میں، وہ بڑے گھر میں جایا کرے اور وہاں بڑی ہستی کی عبادت کیا کرے اور خدا کی عبادت کیا کرے۔ اللہ پاک اسے سوسائٹی اور کمیونٹی میں رسپیکٹ، آنر، پاپولیرٹی، فیمسنس اور پاپولرائزیشن جو ہے امونگ دا پیپل وہ نصیب کر دے گا۔ Each and every respect, honor, popularity and famousness will be given to that person who is going to mosque for offering prayer, for reciting the Holy Quran daily. Allah will befriend that person. Allah will love that person. All angels will respect and honor that person. All angels will be God of that person who is going to mosque for offering prayer, for reciting the Holy Quran, for beautifying the mosque, for decorating, for embellishing the mosque. So that person will be respectable and honorable in the eyes of individual of society and community. So we should respect our mosques and we should love our mosques, and we should go to mosques for offering prayer and reciting the Holy Quran. May Allah bless you, may live you long, may Allah help you. May Allah succeed in both worlds, not only in this world, but hereafter this world, you will be succeeded by the help of Allah, dignified, almighty.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔